کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار شکیلہ رفیق پیدائش 27 جولائی تعلیم ایم اے کراچی یونیورسٹی اعزاز پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کینیڈا 1992 بہترین اردو رائٹر مونٹریل اردو کونسل آف کینیڈا 1993 اور دیگر تصانیف درد ہے اپنا ساتھی ناولٹ 1976 کچھ دن پہلے نیند سے افسانے 1985 خوشبو کے جزیرہ افسانے 1989 قطار میں کھڑا آدمی افسانے 1998 آسمان تلے افسانے 2002 تیرگی کے درمیان افسانے 2003 عصمت آپا 2002 افسانہ رام سیتا اور راون ربیکہ اپنے کمپیوٹر کی کلاس ختم کر کے گھر لوٹی تو انعام نے اس کا استقبال کیا یوں جیسے پرسوں بات پلٹی ہو اب اس قدر بھی نہ ہو کہ دم نکل جائے۔ ربیکہ انعام سے لپٹی لپٹی بولی تو اس نے باہوں کے حصار کو مزید تنگ کر لیا۔ یہ شعر تو مجھے پڑھنا چاہیے تو روکا کس نے ہے؟ پڑھو۔ پہلا مصرع تم پڑھ دو۔ عزیز اتنا ہی رکھو۔ وہ گنگنانے ہی لگی تھی کہ انعام نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ پھر کبھی ابھی کیا کرو گے؟ وہی جو تم چاہ رہی ہو۔ اوہو جو ہم چاہ رہے ہیں۔ وہ اترائی اور دونوں کے خیخیں گونج چھت سے ٹکرا۔ وہ دن آج بھی انعام کے ذہن پر سب تھا۔ آج وہ انابی رنگ کی روسی جوڑے میں ملبوس دہکتے انگارے کی طرح دلہن بنی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور انعام یہ خوشی ان انگاروں میں بھسم ہو جانے کے لیے بے قرار محبت کی وہ پہلی چنگاری اب شعلہ بن کر دونوں کو دہکایا کرتی۔ پھر جب انعام نے گھر کے کاموں میں اس کے ہاتھ بٹانا شروع کیا اور پہلی بار اس کے لیے چائے بنائی تو ربیکہ کی پیالی میں ایک چمچہ شکر ڈالنے کے بعد دوسرے ہاتھ میں تھاما ہی تھا کہ اس نے انعام کی کلائی پکڑ لی۔ اوہو میں صرف آدھا چمچہ شکر لیتی ہوں۔ اوہ اس نے کہا، پھر پیالی سے آدھا چمچہ شکر واپس نکال لی۔ وہ رنگ ڈال ہی رہا تھا کہ ربیکہ چہکی، واہ کیا انداز ہے دل ربائی ہے۔ اب آئندہ میری پیالی میں شکر اسی طرح ڈالی جائے گی۔ اوکے سمجھ گیا، آدھا چمچ نہیں، پھر پہلے پورا ایک چمچہ ڈالو گے پھر آدھا واپس نکالو گے۔ اوہ مائی لٹل کٹی، یہ بچکانہ باتیں کہاں سے سیکھیں؟ اس نے ہولے سے اس کا رخسار چوما۔ جواباً اس نے انعام کے ہونٹ چومے۔ ابھی ہم بچے ہی تو ہیں یار، جب تک ہمارے بچے نہیں ہو جاتے۔ وہ ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبا کر مسکرائی، وہ بھی ہنسنے لگا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، قسم خدا کی تم یہی کرو گے۔ تمہیں ہوا کیا ہے ربو جان؟ اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہنسو جی بھر کے ہنسو، مگر کرنا وہی جو میں نے کہا ہے۔ مگر کیوں؟ لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حقیقتاً کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس لیے ایسا کرتے ہوئے تم مجھے اچھے لگے، بہت ہی پیار ہے، اور پھر یہ تو میری ایک ننھی سی خواہش ہے، تم اسے پورا نہیں کر سکتے؟ امو انعام نے نگاہیں اٹھائیں۔ وہ بالکل بچوں کی مانند معصوم نظر آ رہی تھی۔ کبھی کبھی تم مجھے بچی لگتی ہو۔ چلو بچی سمجھ کے ہی پوری کر دو میری ضد پلیز۔ جانے سے کیا ہو گیا تھا؟ اچھا بابا جو حکم پرنسس کا۔ وہ اس کے آگے دست بستہ ہو گیا۔ ربیکہ کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے منفرد ہونا اچھا لگتا ہے انعام۔ اب اس کی آنکھیں بھی مسکرائی۔ جیو جب تک
جی چاہے جیو، وہ لہرا کر بولا۔ اوہ تھینکس، اس کے لیے میں ہمیشہ تمہاری ممنون رہوں گی۔ وہ سچ مچ مشکور نظر آ رہی تھی۔ یہ تم اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتی ہو؟ میں تمہاری طرح کوئی انگلستان میں تھوڑی پلی بڑی ہوں جو اردو انگلش کا مکسچر بناتی پھروں۔ ابھی تو سال بھی نہیں ہوا وطن چھوڑے ہوئے۔ ہاں، وطن کے ذکر پر اس کی آہیں ہاہ ہاہ کی صورت شروع ہو جاتی تھیں۔ انعام نے جلدی سے موضوع بدلا۔ اچھا تیار ہو جاؤ، آج بلکہ ابھی ٹاور آف لندن کے لیے نکل جائیں گے۔ اچھا، وہ کھڑی ہو گئی۔ سنو، وہ رکا۔ ہاں کیا؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ ڈیوڈ کو بھی کال کر دوں؟ نہیں یار، خاک مچا آئے گا پھر۔ کیوں؟ مجھے تو وہ رام اور سیتا والا راون ولن لگتا ہے۔ پھر وہی بات تو اور کیا، کباب کے بیچ ہڈی۔ او مائی ڈیئر، بی ریئلسٹک پلیز۔ بڑا ساتھ دیا ہے اس نے میرا، یہ اسٹرینج ملک میں، ہر قدم پر، ہر ایک مشکل میں۔ تو ٹھیک ہے نا؟ تم سے بھی تو جو ابابن ہمیشہ دوستانہ سلوک رکھا ہے نا، اب تک کہ نہیں؟ پھر اب تمہارا ساتھی بھی آ گیا ہے، اس سے کہو وہ بھی کوئی مستقل ساتھی ڈھونڈ لے، شادی کر لے۔ وہ شادی بیاہ کا قائل ہی کب ہے؟ ویسے بھی ان ملکوں میں بغیر بیوی کے بھی ان لوگوں کا کام چل جاتا ہے۔ وہ خبیث تو بیوی کا گلا پھندا کہتا ہے۔ ہاں ہاں، دوسروں کی بیویوں کو نہ صرف ہاتھ بلکہ گال بھی چومنے پر تیار رہتا ہے۔ کب کیا اس نے ایسا؟ کیوں؟ شروع میں ایک آدھ بار گال چوم نہیں لیے تھے میرے؟ پھر جب میں نے تم سے شکایت کی تب چھوڑ دیا، یاد نہیں؟ اچھا، تو اب کیا شکایت ہے؟ ہاتھ تو اب بھی چن لیتا ہے کمبخت کہیں کا۔ اور میں جو ہماری نیبر مسز جانسن کی گال چوم لیتا ہوں۔ تم تو مرد ہو۔ ہاں 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 ہاں، تو کیا وہ نامرد ہے؟ اتنا ہنسا کہ دورہ ہو گیا۔ انعام پلیز مذاق مت اڑاؤ، وہ کھسیانی سی ہو رہی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو جانے دو ڈارلنگ، اس کی نیت کبھی بری نہیں ہوتی، بس یہ سب یہاں کے سوشل مینرز میں شامل ہے۔ کتنی بار تو سمجھا چکا ہوں تمہیں۔ واہ بھائی واہ، اچھے مینرز ہیں۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اوکے اوکے، اب جانے بھی دو یار۔ اچھی کہی، جانے دو، بیوی کو گلے کا پھندا کہتا ہے۔ بڑا آیا، اس سے کہو اپنے گلے میں پھندا لگا لے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ ارے پگلی، ایسے نہیں کہتے، اچھا انسان ہے وہ۔ اوکے، کر دو فون۔ اس نے گال پھلا لی، وہ سمجھ چکی تھی انعام اس کے بغیر جائے گا نہیں۔ ویسے تو پھولے پھولے گال بھی تم پر اچھے لگتے ہیں، مگر غصے والے نہیں۔ انعام نے اسے بہت پیار کیا، پھر بولا، اچھا بابا، نہیں کرتا اسے فون، بس خوش؟ جواباً اس نے خوش ہو کر انعام پر پیار کی بوچھار کر دی۔ موڈ بدلا تو رائے بھی بدل گئی۔ اچھا، بدلوا سے وہیں ڈائریکٹ برج پر؟ ڈیوڈ کے لیے وہ ابتدا سے ہی ناگواری کا اظہار کرتی تھی۔ جہاز سے اتری تو ایئرپورٹ پر انعام کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، اور پھر کھل کر مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس نے جبراً ہاتھ ملا لیا۔ اس نے باری باری اس کے دونوں گال چومے اور وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ ادھر انعام کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں اور کسی بھی ناخوشگوار تاثر کو ظاہر کرنے سے منع کر رہی تھیں۔ وہ جبراً مسکرا دی۔ اس دن کے بعد سے تو ایک مثلث ہی بن گیا، جہاں کہیں جاتے وہ ساتھ ہوتا۔ ربیکہ سے بے تکلف کھلے کھلے مذاق کرتا، کبھی کبھی ان دونوں کے لیے ایسے فقرے بھی کس دیتا کہ وہ اندر سے پانی پانی ہو جاتی، مگر اوپر سے ہنستی رہتی۔ بقول انعام، ہنسنا مسکرانا مینرز میں سے ہے۔ وہ ذرا بھی منہ بنانے لگتی تو انعام سرگوشی سے اسے روک دیتا۔ ڈونٹ بی ایل مینرڈ۔ ان ممالک میں گھومتے پھرتے جو مناظر عام دیکھنے میں آتے ہیں، ہمارے یہاں وہ معیوب و مطلوب قرار پاتے ہیں۔ ابتدا میں ربیکہ جہاں بھی کہیں ایسا دیکھتی منہ پھیر لیتی،
مگر آہستہ آہستہ پھر وہ اس کی عادی ہونا ہی پڑا اس کو۔ یار تم لوگ ایسی پرکشش جگہوں پر آ کر بھی رومانٹک نہیں ہوتے؟ لندن برج پہ کھڑے ہوئے پانی کا نظارہ کرتے جب انعام سے ڈیوڈ نے تمسخرانہ پوچھا تو وہ جل کر کباب ہو گئی۔ زینب اردو میں بولی، بے شرم کہیں کا۔ انعام نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر ڈیوڈ سے بولا، ہم اگر یہاں رومانس کسنگ بھی کر بھی لیں تو تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ انجوائے کروں گا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی شریر تھی۔ اس نے ریبیکا کو بھی مسکراہٹ سے دیکھا اور وہ جب حسب ہدایت خواہ مخواہ مسکرانے لگی پھر اردو میں بڑبڑائی، خبیث کہیں کا۔ چلو میوزیم سائڈ چلتے ہیں۔ انعام نے سب کچھ بدل دیا اور ساتھ ہی گھوم بھی گیا۔ یہ آج کی بات نہ تھی، وہ ابتدا سے ہی ڈیوڈ کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی۔ کوئی آدھا درجن تو اس کی گرل فرینڈ تھیں۔ ہاں، جب ان دونوں کے ساتھ آتا تو کوئی گرل فرینڈ ساتھ نہ ہوتی۔ انعام جب وجہ پوچھتا تو بے باکی سے ہنس کر کہتا، ریبیکا کی وجہ سے نہیں لاتا۔ کیا مطلب؟ وہ ساتھ ہوگی تو میں تو دونوں کی طرح بادب کھڑے ہو کر ان نظاروں سے لطف اندوز سے رہا۔ گویا گرجا گھر میں کھڑے ہیں، ظاہر ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں گا اور ریبیکا کو یہ کب اچھا لگے گا۔ آپ واقعی عقل مند ہیں، اب ریبیکا نے براہ راست ڈیوڈ سے کہا اور تینوں ہنسنے لگے۔ یہ محض اتفاق تھا یا پھر بقول انعام ریبیکا کی سوچی سمجھی سازش کہ وہ کبھی ڈیوڈ کے اپارٹمنٹ نہیں گئے تھے؟ انعام جب بھی کہتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا۔ آج تمہیں وجہ بتانی ہوگی۔ ایک روز وہ چڑھ کر بولا، دیکھو نا، اس کے گھر میں یقیناً شراب ہوگی اور پھر کاؤنٹر بھی ہوگا اور تو اس نے بات کاٹ دی، وہ تم کو جام پیش نہیں کرنے لگے گا، مگر خود تو پیے گا نا۔ خود پینے پر تو میں اور تم اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، اور پھر خود تو ہمارے ساتھ بھی پیتا ہی ہے ہمیشہ، تب بھی وہ کب سافٹ ڈرنک لیتا ہے، جبکہ وہ چائے بھی پی سکتا ہے اگر چاہے تو۔ چائے؟ تم خود تو کبھی باہر چائے پیتی نہیں، وہ بھی صرف گھر کی چائے پیتا ہے، وہ پسند آتی ہے اسے۔ اچھا خیر جو بھی ہے۔ ربو، تم نے بیکار کی ضد کرتی ہو۔ میں آخر کیوں جائیں ہم اس کے ہاں؟ وہ تو ہمارے گھر کبھی نہیں آیا۔ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے کبھی بلایا ہی نہیں۔ میں نہیں کہتا اسے۔ کیوں؟ تم جانتی ہو۔ مگر وہ کرسمس پارٹی کر رہا ہے گھر پہ، تمام دوستوں کو بلا رہا ہے، لہٰذا اس کی خواہش ہے میں اور تم بھی جائیں۔ میں نہیں، صرف تم۔ جو بھی سمجھو۔ پھر اس پارٹی میں تو اور بھی شراب و کباب چلے گا۔ ریبیکا نے کہا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگی، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ انعام جواب میں خاموش ہو جائے تو یہ اس کی شدید ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر وہ ہمیشہ کی طرح رضامند ہو گئی۔ کب ہے پارٹی؟ پتہ نہیں امو، میں نہیں بتاؤں گا، پلیز پلیز ناولیز۔ اب تم خود اسے فون کرو اور معلوم کرو گی۔ پارٹی میں دونوں قدرے تاخیر سے پہنچے تھے۔ ہنگامے زوروں پہ تھے، جام پہ جام ٹکرا رہے تھے، چند لوگ رقص کرنا بھی تھے، کچھ ابھی ایپیٹائزر ہی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، شاید ریبیکا اور انعام کی طرح ابھی پہنچے تھے۔ ان دونوں نے بھی تلی مچھلی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے ابتدا کی اور پھر پارٹی کے ہنگاموں میں گم ہو گئے۔ ڈانس کا دور چلا۔ وہ تنہا بیٹھی تھی۔ ڈیوڈ نے آ کے ریبیکا کو مسکراہٹ کے ساتھ رقص کی پیشکش کی۔ اس نے نگاہیں دوڑائیں۔ ایک خوبصورت خاتون انعام سے رقص کے لیے کہہ رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر فلور کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ تقریباً سبھی جا چکے تھے، ماں سوا کام کرنے والوں کے جو فرش پر گری شراب اور دیگر بکھری اشیاء سمیٹ رہے تھے۔ وہ تینوں ایک خدرے پرسکون اور خاموش گوشے میں بیٹھے تھے۔ انعام اور ڈیوڈ اپنے مشروب پی رہے تھے۔ وہ نازک نازک انگلیوں سے پیشانی دبا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انعام نے پوچھا۔ سر میں ہلکا سا درد ہو رہا ہے۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ ڈیوڈ کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی، شاید زیادہ پی گیا تھا۔ اوہ بناؤ نہیں، بنوا دو کسی سے۔ شاید اسے چائے کی یقیناً طلب ہو رہی تھی۔ ارے واہ، یہ کیوں؟ بس میں بناتا ہوں۔ اٹھ کر کچن کی جانب چلا گیا۔ سر میں درد کیسے ہو گیا؟
اس کے جانے کے بعد انعام نے پوچھا، شاید شور سے، بہت ہنگامہ کرتے ہیں یہ گورے، پاگل ہو جاتے ہیں پی پی کر۔ انعام نے کہا، پھر اچانک چونک کر بولا، ارے کیا ہوا؟ ڈیوڈ کو ہی نہیں بتایا تم آدھا چمچہ شکر دیتی ہو؟ اور وہ، یا تو وہ چائے پیتا نہیں، جب پیتا ہے تو 1.5 سے کم ڈالتا نہیں۔ اوہ، میں ابھی آیا اسے بتا کر، میں جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، تم بیٹھو، تمہارے سر میں درد ہے، کہہ کر انعام تیز قدموں سے کچن کی جانب جانے لگا، وہ بھی ساتھ ہو لی۔ اور پھر جب دونوں دروازے پر پہنچے تو انعام کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ڈیوڈ پیالی میں ایک چمچہ شکر ڈال کر آدھی واپس نکال رہا